السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 4 کے سلسلے میں آج کی کلاس میں ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے، اور اس غزل کی شاعرہ ہیں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ۔ شعر نمبر 3 ہے: بجتا ہے گلی کوچوں میں نکارہ الزام، بجتا ہے گلی کوچوں میں نکارہ الزام، ملزم کے خاموشی کا وفادار بہت ہے۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، گلی کوچوں کا مطلب ہے گلی بازاروں میں، نکارہ ایک بڑا ڈھول جسے بجا کر کوئی خبر سنائی جاتی ہے یا اعلان کیا جاتا ہے۔ نکارہ بج گیا کیا مطلب ہے؟ بات مشہور ہو گئی۔ اور الزام تہمت لگانا یا مجرم ٹھہرانا، ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہو۔ خاموشی اس کا مطلب ہے خاموشی یعنی چپ سادھ لینا۔ وفادار وفا نبھانے والا، ساتھ دینے والا۔ اور اس کا مفہوم ہے ملزم پر تہمت لگا کر گلیوں اور بازاروں میں ڈھول بجا بجا کر اس الزام کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ تشریح ہے: محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ کا انداز سخن سادہ اور سحر انگیز تھا، اور ان کی شاعری میں جدید کلاسیکی روایات کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات، احساسات، مسائل اور بے بسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی عدم مساوات کی آگاہی بھی ان کی شاعری میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، زیر نظر شعر میں بقول شاعرہ کے زمانہ ہے کہ وہ ملزم پر الزام لگاتا جا رہا ہے اور گلی کوچوں میں ڈھول پیٹ پیٹ کر اس کے جرم کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بول رہا۔ یہاں پر شاعرہ معاشرے کے اس رویے پر طنز کرتی ہمیں نظر آتی ہیں جس میں نہ صرف بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر الزام اور تہمت لگائی جاتی ہے، بلکہ پھر اس الزام کا ڈنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں ملزم کا رد عمل بہت مختلف ہمیں نظر آتا ہے اور بڑا الگ ہے، کہ وہ یہ ہے کہ نہ کسی الزام کو وہ رد کر رہا ہے اور نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ بول رہا ہے۔ حوالہ کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے: میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں دو تلخ رویے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ دوسروں پر الزام لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کی مشہوری بھی کی جاتی ہے، اور ملزم بے گناہ ہو کر بھی یا تو وہ صبر کر کے خاموش رہتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اور یا کبھی کبھی بے بسی کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے اور اپنے الزام کو رد نہیں کر پاتا۔ تو ایک اور شعر دیکھیے: ضائع نہ کر اپنے الفاظ کو کسی کے لیے، خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ بہت بہت شکریہ۔